اچھا، اب آپ کا جو یہ سوال ہے نا کہ علماء، جی معاملہ یہ ہے کہ آپ خود بھی مدارس سے پڑھ کر آئے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے ہاں جو مدارس اور جامعات کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اسی سوچ ہی کو پروان چڑھاتا ہے، یعنی آپ اسے فرقہ واریت کہہ لیجئے یا اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا اور دوسرے کو باطل پہ خیال کرنا اور یقین رکھنا، یعنی یہ بھی ایک ماحول ہوتا ہے۔ اس طرح کی تربیت طلباء کی جاتی ہے، تو علماء بھی مجبور ہیں جہاں سے وہ تربیت لے کر آتے ہیں تو ان کو تربیت اسی چیز کی دی جاتی ہے، تو وہ انہوں نے پھر معاشرے میں یہی سب کچھ کرنا ہے۔ نہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عقیدے کی بات آئے، دین کی بات آئے تو یہ سخت لہجہ اور رویہ ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی سخت ہونا چاہیے۔ میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں گالیاں بھی نکالی جا رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بھی سخت رویہ ہونا چاہیے، اور آڈینس بھی کافی تھی سننے والی۔ دیکھیں، یہ علماء جنہیں آپ کہہ رہے ہیں خطباء، یہ وہی ان کا بیک گراؤنڈ وہی ہے نا، پس منظر۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو عقائد اور اس حوالے سے بھی اس فرق کو سمجھنا ہوگا۔ ایک وہ ہے عقیدہ جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جسے ہم مانتے ہیں اور ہم مسلمان اور مومن بنتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ صدیوں سے علماء اور متکلمین کی بحثیں ہیں کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ بھی کون سا صحابی افضل ہے، یا پھر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یا جبریل، ان میں سے کون افضل ہے۔ جی بالکل۔ اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ بعد میں پھر صدیوں میں متکلمین اور علماء اور جو فلاسفر ہیں، پھر ان کی ساری یہ بحثیں ہیں، ان کا تعلق بھلا کہاں دین کی مبادیات کے ساتھ ہے۔ نہیں، علماء کے لیے بھی یہ ضروری ہے یہ ثابت کرنا کہ وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو پھر کیوں پڑھتے ہیں اس بحثوں میں؟ بات یہ ہے کہ ایسی بہت سی بحثیں، اصل پھر ایک تعلق ہو جاتا ہے انسان کا اپنے مسلک اور فرقے کے ساتھ۔ جی، اگر آپ دین کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں تو دین آپ سے اس طرح کا کوئی تقاضا نہیں کرتا۔ میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ ان بحثوں میں الجھتے ہیں تو پھر زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے آپ کے دین کو، آپ کے مذہب کو، آپ کے اسلام کو، کہ آپ ان بحثوں میں جو فروعی بحثیں ہیں اور جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ضروری بحثیں نہیں ہیں، جب آپ ان میں الجھتے ہیں تو پھر اس سے آپ کے عقیدے کا، آپ کے اسلام کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان بحثوں سے بچنا چاہیے۔